اپنی غلط باتوں پہ اگر اڑ جاؤ گے، غلط باتوں پہ اگر آپ اڑ جائیں گے اپنی، تو آپ گمراہی کی طرف تو چلے جائیں گے، آپ گنہگار تو بن جائیں گے، آپ نقصان تو اٹھانے لگیں گے، لیکن دنیا کی نظر میں اور خدا کی نظر میں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی علیہ رحمہ بہت بڑی شخصیت ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے درمیان، صرف بھارت کے نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے درمیان بڑی شخصیت کے مالک۔ ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں گھر، کچھ نصیحت فرما دیں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، گھر جب چلے جاؤ تو دو کام نہیں کرنے۔ جی حضرت کون سے نہیں کرنے؟ فرمایا ایک اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنی، ایک رسول اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنی۔ اب شاگرد گھبرا گیا کہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کوئی اللہ بن سکتا ہے نعوذ باللہ؟ کوئی رب بن سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی ارب پتی ہو جائے، کوئی بڑی سے بڑی سلطنت کا مالک بن جائے، کوئی فرعون جتنا عہدہ حاصل کر لے، کوئی امریکہ کا صدر بن جائے، کوئی مائیکل جیکسن جیسا بہت بڑا گائک بن جائے، اور روزانہ 100 ڈاکٹروں کی ٹیم ساتھ میں ہو، ہر ایک چیز کے ٹیسٹ روز ہوتے ہو کہ موت نہ آئے، لیکن جب خدا کا حکم آئے گا تو آ کے رہے گی، کیونکہ اللہ نے کہا، خدا نے کہا، اس رب نے کہا، اس ایشور نے کہا کہ دنیا میں باقی تو صرف میں ہی ہوں، باقی کوئی مائیکل آلیاں بچنے والا ہے نہیں ہے۔ تو وہ شاگرد گھبرا گیا، کہنے لگا حضرت کوئی خدا کیسے بن سکتا ہے؟ آپ کیسی باتیں کرتے ہو؟ فرمایا ہاں بیٹا، یہی تو بات سمجھا رہا ہوں کہ تم جو چاہو ویسا ہی ہو جائے، آپ جو چاہتے ہیں زندگی میں ویسا ہی ہو، آپ جس طرح سامنے والوں کو چاہتے ہیں ویسا ہی بن جائے، آپ جو فیصلہ چاہتے ہیں وہی فیصلہ آئے، آپ جہاں چاہتے ہیں وہی سارے کام ہوں۔ فرمایا پھر یہ خاصیت تو صرف اللہ کی ہے، خدا کی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اگر تم بھی کہو کہ میرے میں یہ صفت آ جائے کہ جو میں چاہوں ویسے ہی دنیا چلے گی، تو پھر تم خدا بننے کی کوشش کرو گے۔ اس لیے کبھی زندگی میں خدا بننے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ تم بن نہیں سکتے ہو۔ اور فرمایا جو کہہ دیا وہ قانون ہے، جو کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے، جو کہہ دیا وہ ایمان ہے۔ کہہ دیا کہ یہ کالا پتھر حجر اسود ہے تو ساری دنیا اس کو چوم رہی ہے۔ کہہ دیا کہ یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، ساری دنیا اس کا چکر لگا رہی ہے۔ کہہ دیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ساری دنیا اس پر ایمان رکھتی ہے۔ فرمایا جو کہہ دیا وہ دستور بن گیا، جو کہہ دیا وہ قانون بن گیا، جو کہہ دیا وہ روایتیں بن گئیں۔ یہ شان کس کی ہے دنیا میں؟ یہ شان صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جو وہ کہہ چکے ہیں، اب قیامت آ سکتی ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا اس لیے بیٹا اگر تم کبھی کچھ کہہ دو تو ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، اگر غلط ہو تو توبہ کرو، اگر غلط ہو تو معافی مانگو، اگر غلط ہو تو ان لفظوں کو واپس لو، اگر غلط ہو تو صحیح لفظ دہراؤ۔ اگر تم اپنی غلطی پر اڑ گئے تو نعوذ باللہ تم یہ سمجھنے لگے ہو کہ تم بھی نبی بن گئے، خدا کی قسم اب کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، دنیا ختم ہو سکتی ہے، لیکن کوئی محمد الرسول اللہ کی جگہ نہیں لے سکتا ہے۔ دنیا کے قانون تو روز بدلتے ہیں، جو قانون پہلے پارلیمنٹ میں بنے ہر ایک سیشن میں بدلے جاتے ہیں، جو سرحدیں پہلے بنی ہر ایک سال میں تبدیل کر دی جاتی ہیں، چناؤ کے جو حلقے 10 سال پہلے بنتے ہیں اگلے چناؤ میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ اگر کائنات میں کچھ تبدیل اب تک نہیں ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، جن کو کوئی مائی کا لال بدل نہیں سکتا۔ اور اپنی غلط باتوں پہ اگر اڑ جاؤ گے، غلط باتوں پہ اگر آپ اڑ جائیں گے اپنی،
تو آپ گمراہی کی طرف تو چلے جائیں گے، آپ گنہگار تو بن جائیں گے، آپ نقصان تو اٹھانے لگیں گے، لیکن دنیا کی نظر میں اور خدا کی نظر میں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو کار ہے نا یا کوئی بھی پہیہ ہے، جب اس کو بناتے ہیں نا تو آگے کو چلاتے ہیں، لیکن پھر اس کو بریک لگا کے ایک ایکسٹرا گیئر لگایا ہوا ہے، بیک گیئر اس کو بولتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تھوڑا پیچھے جانا ہے۔ پیچھے کیوں جانا ہے بھائی؟ پیچھے تو اسی صورت میں جانا ہے نا کہ آگے رستہ نہیں ہے، یا اس صورت میں جانا ہے غلط طرف مڑ گئے، یا اس صورت میں جانا ہے گاڑی غلط ٹریک پر چلی گئی ہے، اگر پچھلا گیئر نہ ہو، غلطی سے واپس آنے کا راستہ ہی نہ ہو، صرف آگے دوڑنے کے راستے ہوں، تو پھر تو گاڑی کھائی میں گرنے والی ہے، گاڑی کا تو حادثہ ہونے والا ہے، گاڑی منزل پہ ہی نہیں پہنچے گی۔ اس لیے اس نے بھی، انجینئر نے تھوڑی عقل لڑائی، قرآن حدیث پڑھا، اس کو سمجھ آئی بات کہ غلطیوں کو مانیں گے تب سیدھے راستے پہ جائیں گے، اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے تو گاڑی ٹریک پر آئے گی، اگر غلطی پر اڑ گئے پھر تو منزل ملنے والی نہیں ہے۔ قوم کے لیڈروں کے بھی اندر بھی کیا تکلیف ہے، پریشانی ہے، ان کی بھی پریشانی یہی ہے، بیپاریوں کی بھی پریشانی یہی ہے، تباہ ہو جائیں گے کاروبار میں، غلطی نہیں مانیں گے، قوم تباہ ہو جائے گی سیاست میں، غلطی نہیں مانیں گے، معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ کئیوں کے ماں باپ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں تیری شادی ہونے دیں گے فلاں جگہ، جی ہم تو اپنی غلطی پہ اڑے ہی رہیں گے، اس کی عمر نکل جائے، اور کئیوں کی اولاد پھنسی ہوئی ہے کہ ماں باپ جہاں کہیں گے ہم وہ نہیں کام کرنے کے، چاہے ہماری زندگی برباد ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ہونے دو۔ جو اپنی غلطی پر اڑا ہوا ہے وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ جو غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، جو توبہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ کو وہ بندے پسند ہیں، نبی علیہ السلام کو وہ بندے پسند ہیں جو اپنی غلطی کو مان لیں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رجوع کریں، اپنے گھر والوں سے رجوع کریں، تو وہ ان کی زندگی آسان بننے والی ہے اور ان کی گاڑی سیدھی منزل پر جانے والی ہے۔ اب یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے، کیا ہم غلطی کے اوپر اڑے رہیں گے یا اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اپنے سیدھے راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیں۔ ایکسکیوز نہیں، میں اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، سب کو سمجھاتا ہوں، وجہ نہ بتاؤ۔ ہم جب اللہ کے آگے جاتے ہیں یہ تھوڑی کہتے ہیں یا اللہ بڑی غلطی سے زنا ہو گیا تھا، نہیں، یہ گناہ ہے، ہم اپنی غلطی تسلیم کرنے آئے۔ تمہارے ذمہ کوئی کام لگا ہے، پوچھ رہا ہے سامنے والا، مالک پوچھتا ہے، سرپرست پوچھتا ہے، انچارج پوچھتا ہے کیوں نہیں کیا، اب 10 وجہ بتا رہا ہے۔ وہ جی میں لیٹ ہو گیا تھا جی، وہ جی فلاں نے روک لیا تھا جی۔ ارے بھائی یہ جتنے گانے تو گا رہا ہے، جتنی وجوہات تو بتا رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، سب بے ایمانی ہے، دھوکہ ہے۔ سیدھا جا کے سلنڈر کرو، کہو جناب مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں غلطی نہیں کروں۔ اب اس چھوٹے سے لفظ سے یہ فائدہ ہوا کہ ایک تو جھوٹ نہیں بولنا پڑا، خود جھوٹ بولتے تو 4 بندوں کو اور بیچ میں لاتے۔ دوسرا یہ کہ سامنے والے کو ناراضگی 1 منٹ میں دور ہو جائے گی۔ اگلا کہ جب یہ غلطی مان رہا ہے، اگر آپ غلطی نہیں مانیں گے، نئی قصے سنائیں گے تو وہ بھی نئے سوال کرے گا، جتنے تم سوال کرو گے اتنے وہ کرے گا، جتنا تم سوال کر کے جھوٹ بولو گے وہ اتنا جھوٹ کو پکڑے گا، اور آپ پریشانی میں سے نکلنے کی بجائے ذلت کا سامان کر کے اس دفتر میں سے، اس گھر میں سے باہر مادہ پیدا کیجئے، ہمت جٹائیے غلطیاں ماننے کی۔ اور کچھ لوگ دوسروں کی وجہ سے غلطیاں کر رہے ہیں کہ میں فلاں کو اچھی زندگی دوں گا، فلاں کا یہ کر دوں گا، جو خود برباد ہو جائیں، گنہگار بن جائیں اور سوچے دوسروں کا فائدہ ہونے والا ہے، تو پہلے قبر میں اکیلے جانا ہے، ساتھ میں کوئی نہیں آنا۔ تو ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو، عزت دار صرف وہی نہیں ہے
جو اڑ گیا ہے. عزت دار صرف وہی نہیں ہے جو اپنی بات کو لے کے اڑا ہوا ہے، نہیں، عزت دار بندہ وہ ہے جو طاقت ہونے کے باوجود اپنی غلطی کو مان لیتا ہے، جو اپنی غلطی کی وجہ آگے وجہ نہیں بتاتا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دو لفظوں میں کہتا ہے کہ یہ میری کوتاہی ہے، میں غلطی ہے، آئندہ میرے سے یہ نہیں ہوگی. تو ایسے بندے کو اللہ کریم اچھا انسان سمجھتے ہیں. تو اپنی زندگی کو ٹٹولنا ہے، اپنی ذاتی زندگی کو. ہمیں خود اپنے آپ کو اندر دیکھنا. ہم گنہگار ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کہاں کہاں غلطی کی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کہاں ہم مان جائیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی. ایک ڈاکٹر سے زیادہ بندہ اپنے جسم کو خود جانتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مزاج کیا ہے، ہمارا نیچر کیا ہے. جو ہم نے خود ایک کھول بنا لیتا ہے، جس طرح مکھی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے چاروں طرف ایک کھول بنا لیتی درخت میں اندر گھسنے کے لیے، ہم جو نہیں ہیں وہ بننا چاہ رہے ہیں. جو بندہ جو نہیں ہے نا وہ بننا چاہ رہا ہے، دوسرے کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ جی میں تو یہ ہوں، میں وہ ہوں. نہیں، ہم جو اصلیت میں ہیں، جو حقیقت میں ہم ہیں، وہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنی اپنی غلطیوں سے سیکھ کر زندگی کو آسان